بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس کلپ میں ہم یہ عرض کریں گے کہ جی ایسی کون سی عادات ہیں جو انسان کی صحت کو خراب کر دیتی ہیں. وہ چند عادات جو ہے نا ان کا تذکرہ بہت ضروری تھا. لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے روزانہ، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اور اس طرح سے ہمارا طرز عمل ہوگا. اس طرز عمل کو اصول صحت، اصول زندگی یا افسانہ صورت کے اصول کے مطابق اگر اس کسوٹی پہ رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں ہم نے درست طور پر منتخب نہیں کی ہیں. مثلا ایک عام رواج ہے کہ صبح نہار منہ اٹھ کر پانی پینا چاہیے. کچھ لوگ 3 گلاس، کوئی 2 گلاس، کوئی 1 گلاس پانی پیتے ہیں. تو یہ نہار منہ پانی پینا چاہیے بڑا مشہور ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اس میں نہار منہ پانی پینے سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جو نہار منہ پانی تھوڑا بہت پی سکتا ہے. اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نہار منہ کوئی مشروب آپ نے پینا ہی ہے تو وہ صبح سویرے گرم پانی کے بیچ میں شہد ملا کر، وہ بھی جس کو موافق ہے، ورنہ خالی پیٹ پانی کا سوال کوئی نہیں ہے، تو وہ پی سکتا ہے. یا آپ ادرک کا اور زیرہ سفید کا کہوہ پی لے، کوئی بندہ صاف اور سبز لاچی کا کہوہ پی لے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے کوئی جڑی بوٹی اگر موافق ہے تو اس کا کہوہ بنا کر یا اس کے شربت بنا کر نہار منہ لیا جائے تو وہ مناسب ہے. سادہ پانی بہرحال اکثر نہار منہ نقصان ہی کرتا ہے. اس بات کی یہ ایک عادت ہوگی. دوسری بات، رات کو دیر سے سونا. دیکھیں ہمارے بدن میں اللہ جل شانہ نے ایسی کیفیات کیمیکلی رکھی ہوئی ہیں کہ رات کو اگر ہم جاگتے رہیں تو ہماری صحت برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کمائی کے لیے بنایا ہے. تو رات کو دیر سے سونا اور صبح جلدی نہ اٹھنا یہ صحت کی بربادی کی دوسری بڑی وجہ ہے. اور تیسری بڑی وجہ، بغیر کسی سمجھ کے، بغیر کسی تشخیص کے اندھا دھند کھانا. غذاؤں کی سلیکشن، برگر چڑھ گیا وہ کھا لیا، پیزا چڑھ گیا وہ کھا لیا، بوتل چڑھ گئی وہ پی لی، کوئی کولڈ ڈرنکس کسی قسم کی جو ملتی ہے، کالی پتی کی چائے ہے، ساتھ سگریٹ بھی چل رہے ہیں. تو کیمیکل اور آرٹیفیشل غذائیں جو ان نیچرل ہیں وہ تو ہر حالت میں انسانی بدن کے لیے نقصان دہ. تیسری یہ عادت ہے، یہ بہرحال چھوڑ دینی چاہیے، بالکل سرے سے چھوڑ دینی چاہیے. اور چوتھی، اوور ایٹنگ. جو مل گیا زیادہ کھا لیا. بھائی آج مل گیا تو آج سارا ہی کھا لیں گے. دیکھیں زیادہ کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. انسانی صحت کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میں دیکھے 3 حصے کرنے چاہیے، غذا کے لیے اور مشروب کے لیے اور سانس لینے کے لیے. تو مطلب آدمی گلے تک اپنے آپ کو بھر کر کھا لے تو وہ اس کو ہضم کب کرے گا؟ اور میدا ایک مشین ہے جو غذا کو ہضم کرتا ہے. اتنا اوور لوڈیڈ ہوگا تو وہ اس کو ہضم کیسے کرے گا؟ پھر وہ بد ذائقہ ڈکاریں اور جو ہے نا وہ کیا نام ہے ڈسپیپسیا جس کو کہتے ہیں، سوء ہضم، اس کا شکار ہو جائے گا. گندی بدبودار گیسز منہ سے بھی خارج ہوں گی اور مقصد سے بھی خارج ہوں گی اور آدمی پریشان ہوگا، دل کی گھبراہٹ اور وظیفہ زوجیت بھی ادا کرنے میں وہ بندہ کمزور اور ناکام ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ جو اور دنیاوی کام ہیں ان کے بیچ میں بھی وہ کمزور ہی رہے گا. یہ تیسری بڑی ایک ہے علامت. دوسرا، اگر حلال غذائیں بھی مل گئی ہیں تو بدخوراکی. مطلب ایک حلال غذا ہے لیکن مجھے موافق ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا کئی بندے وہ پہلے ہی سردی کے مریض ہیں اور پھر بھی کھیرے لے کر گھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ چلو جی روزانہ کلو کھیرے کھاتے ہیں. اور بھائی کیوں کھاتے ہیں؟ اور جی سنا ہے بڑا خون صاف کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، چہرے کے رنگ کو صاف، پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے چہرے کے رنگ کو صاف کرتا ہے. وہ بھائی سارے مزاجوں میں صاف نہیں کرتا ہے چہرے کے رنگ کو صاف کھیرا. اور پھر کھیرے جو ہے ویسے بھی آئی بڑھ رہے ہیں جو بازار سے ملتے ہیں، تو کیوں اتنے کھیروں پر زور رکھا ہوا ہے؟ اور کوئی لوگ جو ہے نا وہ ٹماٹر دبا دبا کر سلاد کھا رہے ہیں. بھائی سلاد آپ کو موافق ہے تو آپ کھائیں، نہیں موافق. یہ بد خوراکی، یعنی بغیر سلیکشن کے، بغیر سمجھ کے، کسی مسند مالک سے مشورے کے بغیر. اور چوتھی چیز کہ ورزش کوئی نہیں، یعنی کھایا پیا لیٹ گئے. جو غذا ہم کھاتے ہیں، چھوٹے بچے زیادہ تر بیمار کیوں نہیں ہوتے پتہ ہے؟ کہ وہ غذا لیتے ہیں، غذا ان کی لائٹ ہوتی ہے، دودھ والا ہوتا ہے، کھیر والا ہوتی ہے، وہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ناچتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں. اور بڑا بندہ جو ہے وہ بیٹھا پڑے چارپائی پہ کھا کے اور ثقیل غذا کھائیے ادھر ہی ایسے لیتا ہے. کام کوئی نہیں. کام کاج کوئی نہ کوئی صحت مند گیم، کوئی کام
کوئی کھیتوں کی کھدائی، کوئی پیدل چلنا بہت ضروری ہے۔ اور پانچویں یہ کہ ورزش کے ضمن میں ہی یہ بات ہے کہ اگر نماز پنجگانہ کو آدمی اپنا لے تو بوڑھے سے بوڑھا، ضعیف سے ضعیف، عورت یا مرد کوئی بھی ہو، کم از کم اتنی ورزش تو اسے 5 وقتوں میں حاصل ہو ہی جاتی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء اس کی حرکت کرتے ہیں۔ نماز فجر کے لیے اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ سنتیں ادا کرے گا، اس کے بعد وہ فرض ادا کرے گا۔ اگر واجبات پڑھے گا تو وہ زیادہ اور چل کر مسجد میں بھی جانا پڑے گا۔ اگر واجبات نہیں ادا کر رہا ہے تو پھر بھی اس کو بہت سارے فوائد ورزش کے بھی حاصل ہو جائیں گے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، تو اسی لیے وہ ہمارے لیے اس نے یہ پکی ڈیوٹی عائد کر دی ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھیں۔ تو ہم دن میں 5 وقت اگر نماز پڑھیں تو کوئی اور کام نہیں بھی کر سکے کسی وجہ سے، تو یہ ورزش تو بہرحال ہو ہی جائے گی۔ تو لہٰذا ورزش کو اپنا معمول بنائیں، اور جتنی غذا زیادہ ثقیل کھائی ہوئی ہے یا بھاری غذا کھائی ہوئی ہے، اتنی ورزش زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں، میرا جسم میرا وہ بن رہا ہے، صحت بن رہی ہے۔ کھانا کھانے سے بغیر کام کاج سے صحت نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہضم کرنے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔